مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو معلوم ہے کہ ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اذان کی ابتدا ہوئی، اور یقیناً اذان دینے کی جو خدمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند بھی تھی اور دلکش اور خوبصورت بھی تھی، اور یقیناً آواز کے اندر ایک ایسا تاثیر موجود تھا، جو بھی آواز سنتا تو فوراً مسجد کی طرف نکل پڑا۔ اور یقیناً جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ کعبے پر چڑھیں اور اذان دیں، لیکن یقیناً جیسے کہ کہا جاتا ہے دنیا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا جو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور یقیناً جب منبر اور محراب کو وہ خالی دیکھتا تو یہ جدائی، یہ فراق وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور سوچتا کہ وہ شمع جس کے میں پروانہ تھا اب وہ شمع ہی نہ، اب میری زندگی کس کام کی۔ لہذا مسلمانوں کے جو خلیفہ اول تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا جی مجھے اجازت دیجیے، میں بقایا زندگی جو ہے جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دیکھیں جی اس وقت مجھے آپ کی شدید ضرورت ہے، خدا را آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ امیر المؤمنین مجھے یہ بتائیں، آپ نے مجھے جو آزاد کیا تھا اللہ کے واسطے یا اس واسطے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں؟ کہا جی اللہ کے واسطے۔ تو کہا پھر مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی بقایا زندگی جو ہے وہ جہاد میں گزاروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، اور شام کے جو معرکے وغیرہ تھے، جو قافلے جا رہے تھے، اسی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو گئے، اور کافی عرصہ، کافی زندگی جہاد میں گزاری، یہاں تک کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال ہی سے اذان دلوائی کہ بلال آپ اذان دیں، اور یقیناً جب ان معرکوں سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال نے وہی سکونت اختیار کر، وہاں ایک شہر، ایک گاؤں وغیرہ حولان نام، اسی میں سکونت اختیار کر۔ عجیب اتفاق، رات کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا بلال آپ نے تو ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ اب جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے، عاشق رسول تھے، بس رہا نہیں گیا، فوراً وہاں سے سامان وغیرہ باندھا اور مدینے کی طرف رخ۔ اب جیسے ہی لوگوں کو خبر ہوئی، مدینے والوں کہ بلال آ رہے ہیں، سارے لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے نکلے۔
اور یقیناً بڑے خوبصورت انداز میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال. جیسے ہی بلال مدینہ پہنچے، روضہ رسول پر حاضری دی، وہاں پہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے نا، یقیناً جو استقبال کرنے والے آئے تھے وہ بھی اپنا جو صبر تھا وہ بھی ضبط نہ کر سکے، اپنے آنسو کو بھی نہ روک سکے، وہ بھی ساتھ رونے لگے. یہاں تک کہ لوگوں نے فرمائش کی کہ بلال اذان کا جی معذرت، میں اذان نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گزارش کی کہ بلال میری گزارش ہے کہ اگر آپ اذان دیں تو کہا جی نہ، معذرت خواہ. اب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسے تھے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو لے. اب جیسے ہی بلال نے اپنے محبوب کے نواسوں کو دیکھا، فوراً ان کو اپنے قریب کیا، کبھی منہ پر بوسا، کبھی سر سے بوسا لے رہے ہیں، اور کافی دیر تک محبت بڑے انداز سے ان سے مل رہے ہیں. اب حسن حسین نے کہا بابا بلال، کہا جی بیٹا، کہا جی وہ آپ نانا والی اذان ہمیں سنا دیجیے، نانا والی اذان. اب حضرت بلال کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا جی ہر کسی کا کہنا تو ٹال سکتا ہوں لیکن آپ لوگوں کا کہنا نہیں ٹال سکتا. صبح فجر کی اذان، اب لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ بلال فجر کی اذان. جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، حضرت بلال اذان کے لیے آگے بڑھے اور اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر، سارا مدینہ نکل پڑا، کیونکہ لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانہ تھا وہ آ گیا، وہی آواز وہی. اور یقیناً بلال بھی رو رہے ہیں، لوگ بھی ساتھ ساتھ رو رہے ہیں. اور جب بلال ان کلمات پر پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جو کلمات اشہد ان محمد رسول اللہ، انگلی جو ہے نا روضہ رسول کی طرف کر دی. اللہ اللہ، بلال جو رونے لگے. اور یقیناً مدینے والے جو رونے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حد تک روئے کہ داڑھی آنسو سے تر ہو گئی. حضرت بلال نے بڑی مشکل سے اذان مکمل کی، بڑی مشکل سے اذان. اور اذان مکمل کرنے کے بعد حضرت بلال نے کہا اور نہیں ہو سکتا. میں جب پہلے اذان دیا کرتا تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر آتے. اب میں جب یہ کلمات پڑھتا ہوں تو منبر و محراب خالی ہیں، لہٰذا میں برداشت نہیں کر سکتا. تو بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ دیکھیں صحابہ کرام کی محبت کس قدر تھی، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کس قدر غمزدہ تھے، اور صحابہ کرام کو اہل بیت سے کس قدر محبت کی کہ تمام مدینے والوں نے فرمائش کی. حضرت بلال نے ان کے فرمائش کو ٹال دیا کہ نہیں معذرت. یہاں تک کہ وقت کے جو خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی گزارش کی، ان کی گزارش کو بھی نامنظور کر دیا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سامنے آ گئے تو ان کے کہنے کو ٹال نہ سکے. یہ تو لوگ ہیں ایسے ہی بک بک کر رہے ہیں کہ جی صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ ایسے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ ایسے. نہ جی، صحابہ کرام کے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت تھی، جو قدر و تعظیم تھی، آپ خود اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ معصوم بچے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بات کو رکھا اور فجر کی اذان. تو اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.